ایک اور سوال ہے SMS کے ذریعے کہ پرندوں کی خرید و فروخت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ نیز کیا پرندوں کو پالنا جائز ہے یا نہیں، جیسے طوطے کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 میں مسئلہ موجود ہے کہ کبوتر پالنا جبکہ خالی دل بہلانے کے لیے ہو اور کسی امر ناجائز کی طرف مؤدی نہ ہو، یعنی کسی ناجائز امر کی طرف نہ لے جاتا ہو، تب تو جائز ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بہار شریعت میں کہ کبوتر پالنا اگر اڑانے کے لیے نہ ہو تو جائز ہے، اور اگر کبوتروں کو اڑاتا ہے تو ناجائز۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے چھتوں پہ الگ الگ قسم کی آوازیں نکال کے جو نا کبوتروں کو اڑاتے ہیں، یہ ناجائز ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا لہو یعنی بیکار کام ہے۔ اور اگر کبوتر اڑانے کے لیے چھت پر چڑھتا ہے جس سے لوگوں کی بے پردگی ہوتی ہے، یا اڑانے میں کنکریاں پھینکتا ہے جن سے لوگوں کے برتن ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو اس کو سختی سے منع کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی، اور اس پر بھی نہ مانے تو حکومت کی جانب سے اس کے کبوتر ذبح کر کے اسی کو دے دیے جائیں، ضبط نہیں کیے جا سکتے، تاکہ اڑانے کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے۔ یہاں تک حکم پالنا جائز ہے کبوتر اگر کوئی پالتا ہے، مگر چھتوں پہ جا کے جو اڑاتے ہیں اس سے دوسروں کے گھروں میں نظر پڑتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو پتھر وغیرہ بھی اس میں کچھ پھینکنے کا ہوتا ہے سلسلہ غالباً، تو جس سے کسی کے شیشے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کسی کو پتھر لگنے کا، کنکریاں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے دیگر لوگوں کو، تو اس وجہ سے بھی یہ ناجائز ہے کبوتر اڑانا۔ اور یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے ایک بہت دقیق بات ارشاد فرمائی کہ جو کبوتر باز ظلم کرنے سے بھی نہیں پیچھے ہٹتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول یعنی میں کہتا ہوں بلکہ ان کا خالی اڑانا کہ نہ کسی کی بے پردگی ہو نہ کنکریوں سے نقصان۔ اب علت بتائی نا کہ بھائی چھت پہ چڑھے گا کبوتر اڑائے گا تو لوگوں کے گھروں میں نظر پڑے گی اس کی، یا کنکریاں مارے گا تو کسی کو لگنے کا اندیشہ ہے۔ اب یہ بھی نہ ہو بالفرض کوئی کہے کہ چلو یہ دونوں باتیں ختم، میری چھت کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ میری نظر باہر نہیں پڑتی، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود کب ظلم شدید سے خالی ہے، دونوں باتیں ہم چھوڑ دیں، صرف کبوتر اڑانا کب ظلم نہیں ہے، جبکہ رواج زمانہ کے طور پر ہو، یعنی جیسا آج کل ہے، یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کا وصال 1340 سنہ ہجری میں ہے اور آج 1436 سنہ ہجری چل رہا ہے، فرماتے ہیں کہ کبوتروں کو اڑاتے اور ان کا دم بڑھانے کے لیے محض بے فائدہ اپنے بیہودہ بے معنی شوق کے واسطے انہیں اترنے نہیں دیتے۔ جب وہ اترنے لگتے ہیں نا تو ان کو واپس وہ ایک کوئی ڈنڈی میں کچھ باندھ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہلاتے رہتے ہیں، اس کو واپس اڑاتے ہیں، بھگاتے رہتے ہیں، اترنے نہیں دیتے، وہ تھک تھک کے نیچے گرتے، یہ مار مار کر پھر اڑا دیتے ہیں۔ صبح کا دانہ دیر تک کی محنت شاقہ پرواز سے ہضم ہو گیا، بھوک سے بےتاب ہیں، اور یہ غل مچا کر بانس دکھا کر آنے نہیں دیتے، خالی معدے شہ پر تھکے اور کسی طرح نیچے اترنے، دم لینے، دانہ پانی سے اوسان ٹھکانہ کرنے کا حکم نہیں، یہاں تک کہ گھنٹوں اور گھنٹوں سے پہروں انہیں اسی عذاب شدید میں رکھتے ہیں۔ یہ خود کیا ظلم ہے؟ کم ظلم ہے؟ اور ظلم بھی بے زبان بے گناہ جانور پر کے آدمیوں کی ضرر رسانی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو یہ اگر ایسی صورت ہے کہ اس طرح بھوکا رکھ کے اڑاتا ہے، اور یا بد نگاہی اس کی ہوتی ہے کہیں اور، یا پتھر وغیرہ مارنا یا ان کو بھوکا رکھنا، یہ سب اگر یہ جو صورتیں اگر پیدا ہوتی ہیں تو اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ کبوتروں کو اس طور پر پالے۔ ہاں اگر ویسے ہی پالتا ہے تو شرعاً جائز ہے، اور اسی طرح طوطوں کا بھی حکم ہے۔
حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ ایک عورت کو عذاب اس لیے دیا گیا جہنم میں کہ اس نے ایک بلی پالی تھی اور اسے قید کر کے رکھا تھا، نہ تو اسے خود کھلاتی تھی نہ اسے چھوڑ دیتی تھی کہ جا کے زمین کے کیڑے مکوڑے یا دوسری چیزیں کھا لے. تو قیامت کے دن وہ بلی اس پر عذاب بن کے مسلط ہوگی. واللہ تعالی عالم.